وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں تہذیب تسنن کی تحسین پر اور تہذیب افرنگ کی تردید پر کچھ کلام کیا تھا۔ آج پھر اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ بول چال میں عموماً ہماری قوم جو ہے وہ تہذیب اسلامی کو چھوڑ کر کے تہذیب افرنگی کو اپنا چکی ہے۔ اس کے لیے چند ایک امثلہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اچھا کام اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو۔ کیا کہو؟ ماشاء اللہ کہو۔ تو ماشاء اللہ کہنے میں ایک تو اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چیز نظر بد سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ ماشاء اللہ کہنے کا اب بالکل وہ معاملہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی دینی ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کوئی اچھی چیز دیکھ کر اچھی بات سن کر کے ماشاء اللہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، وگرنہ لوگوں کی زبان پر اب گڈ آنے لگ گیا ہے۔ ہاں جی، گڈ، ویری گڈ، ہاں جی، ایک دم سے منہ سے وہی نکلے گا۔ اب وہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف منہ سے نکلتا تھا، اب اس کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ گڈ اور ویری گڈ نے۔ سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ تو ایک جگہ ایک بزرگ تھے، وہ ان کے ہاں میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس مدرسے میں ذرا توسیع کر رہے ہیں، تو مولوی صاحب کے منہ سے ایک دم سے نکلا، کہنے لگے ویری گڈ۔ ہاں جی، ایک دم سے انہوں نے کہا ویری گڈ۔ تو اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ان کو روکا، انہوں نے کہا کہ یار یہ ویری گڈ کہنے کی جگہ پہ آپ ماشاء اللہ کہہ لیتے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اجر بھی ملتا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف پر عمل کا ثواب بھی ملتا۔ ہاں جی، اب آپ نے ویری گڈ کہا ہے، ویری گڈ کہنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ ہاں جی، کیا میسر آئے گا؟ ہاں جی، ایک تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے بھی محروم رہتا ہے، اور حدیث پاک پر عمل سے بھی محروم رہتا ہے۔ یعنی حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے بھی ہاتھ دھو لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھی زبان خالی رہی، تو کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہم نے۔ تو اسی طرح کر کے بہت سارے، اب جیسے پہلے کہتے تھے بارک اللہ، کوئی کسی کے ہاں کو خوشی ہوتی تو بارک اللہ کہتے تھے۔ اب یہاں ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ ہاں جی، کنگریچولیشن۔ کتاب میری چھپی تو ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا کنگریچولیشن۔ میں کہا آپ کو لگے، مجھے تو نہ لگے بھائی، پہلے ہمیں بہت بیماری ہیں۔ کہتا نہیں جی اس کا مطلب مبارک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مبارک کہنے سے کو آپ کے منہ پہ وزن پڑتا تھا، آپ مبارک کہہ لیتے؟ نہیں جی کنگریچولیشن جی۔ اب پتہ نہیں کنگریچولیشن اتنا مشکل لفظ جو ہے منہ سے نکال لیتے ہیں، انگریزی بولنے کے لیے چاہے منہ ہی ٹیڑھا نہ کرنا پڑے وہ ضرور کریں گے، لیکن اپنے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اپنی اتنی پیاری تہذیب ہے، وہ کہتے ہوئے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے نا۔ سچی بات ہے، تہذیب کے بدلنے سے نا بندے کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اسے جو دکھ والی چیزیں ہوتی ہیں وہ خوشی والی محسوس ہوتی ہیں، خوشی والی چیزیں دکھ والی محسوس ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اس پہ ایک مثال دیتا ہوں بس۔ بتائیں، پہلے بہن بیٹی کو طلاق ہو جاتی تھی، خوشیاں مناتے تھے، ڈھول باجے ہوتے تھے، شادی ہالوں میں جا کے پارٹیاں ہوتی تھی۔ لیکن جب سے لفظ طلاق کو ہٹا کر کے ڈیورس آیا لفظ نا، اب ڈیورس پارٹیاں ہونے لگ گئی ہیں۔ ڈیورس پارٹیاں باقاعدہ آپ کے لاہور میں ہو رہی ہیں، لڑکی کو طلاق ہوئی، ایک دوسرے کو بدھائیاں دے رہی ہیں، کنگریچولیشن کہہ رہی ہیں، آج جان چھوٹی آپ کی، مبارک ہو آپ کو، اور اس کے لیے پارٹیاں ہو رہی ہیں، باقاعدہ ڈانس ہوتا ہے وہاں پہ، خوشی منا رہی ہیں۔ اوے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل کون سا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور رب کے ہاں ناپسندیدہ ترین، چلو ٹھیک ہے تیری جان چھوٹ گئی ہے، تیری جان چھوٹی ہے اس سے، تو تکلیف میں تھی، سارا کوئی تھا، معاملات تھے سارے تیرے ساتھ تھے، تو بتا اس معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک حکم ہے جوڑ کے رکھنے کا، وہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ایک رشتہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تجھے خوشی ہو رہی ہے، تیری ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی بتا، تیرے ابا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، انہیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک گھر ٹوٹ گیا، ہماری بیٹی کا گھر نہیں بن سکا، اس بات پہ تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور تو پارٹیاں کرتی پھرتی ہے، اور یہ پارٹیاں ہو بھی کس کی طرف سے رہی ہیں؟ عورتوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، لڑکیاں منا رہی ہیں پارٹی، ڈیورس پارٹی۔
نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ وہ جو ایک لفظ طلاق تھا اتنا بھاری لفظ ہوتا تھا، پورے خاندان والے روتے تھے بیٹھ کے ہماری بہن بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، لیکن آج ڈیورس پارٹیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ میں نے بتایا نا، تہذیب کے بدلنے سے سوچنے کے فکر کے انداز بدل جاتے ہیں. پھر وہ چیزیں جو رب کی ناراضگی والی ہوتی ہیں وہ رب کو خوش کرنے والی لگتی ہیں ہمیں. وہ چیزیں جو رب تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہیں وہ ہمیں رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والی لگتی ہیں. وہ جب طلاق پورا خاندان جو ہے دکھی ہوتا تھا، آج وہ خاندان والے خوشیاں منا رہے ہیں، بیٹی کو طلاق ہو گئی، آئیں جی مبارکباد ہو. بتائیں آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ صرف اور صرف ہم نے ان کی تہذیب اپنائی ہے. ان کی تہذیب کے ساتھ ہم نے لفظ ڈیورس کہا، انہوں نے کہا ڈیورس میں تو پھر پارٹی بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہونی چاہیے بھائی، وہ پھر پارٹی بھی آ گئی. سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے تہذیب کے بدلنے سے آگے کیا کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک کو تقریباً مہینہ 2 مہینے ہوئے ہوں گے، آج اچانک پچھلی رات کو میرے ذہن میں یہ بات آئی. یہیں پہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ابا کے ساتھ جا رہا تھا، بچہ جو ہے اس کا پاؤں پھسلا تو کہنے لگا آؤچ. کیا کہتا ہے؟ آؤچ. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی بھائی صاحب یہ کیوں کہا ہے اس نے آؤچ؟ کہتا ہے یہ جب کوئی گرے یا کوئی تکلیف پہنچے تو پھر آؤچ کہتے ہیں. میں نے کہا کہاں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انگریز کہتے ہیں. میں نے کہا آپ نے امریکہ سے لیا ہے بیٹا اپنا، یا اسرائیل کا یہودی ہے آپ کا بیٹا، یا آپ یہودی ہیں آپ نے اپنے بچے کو یہ والی تہذیب سکھائی ہے، اسلامی تہذیب نہیں سکھائی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کو ٹھوکر لگی. سنیں اسلامی تہذیب کیا ہے. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگے ستیہ ناس شیطان کا. میرے آقا علیہ السلام میں نہ ایسے نہیں کہتے، میں جب تم ایسے کہو گے نا تو شیطان جو ہے نا خوشی سے پھول جاتا ہے، کہتا ہے واہ میری پاور سب مانتے ہیں. شیطان خوش ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں ٹھوکر لگے تو تم کہو بسم اللہ. کیا کہنا ہے تم نے؟ بسم اللہ کہنا ہے. میں جب تم بسم اللہ کہو گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم گرتے ہوا بندہ بھی، ہر حال میں بندے کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو بسم اللہ کا مطلب یہی ہے اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، یعنی میں گر رہا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اٹھا دے گا. کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تہذیب ہے اسلام کی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے شیطان جو ہے نا اس کو اتنی زد پڑتی ہے کہ وہ جو تائس شیطان کہنے پر، یہ شیطان کا ستیہ ناش ہو کہنے پر شیطان پھولتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہنے پر شیطان جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. بتائیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤچ. یعنی کہ وہ جو تہذیب اسلامی تھی کہ گرنے پر بھی کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی ہے تب بسم اللہ پڑھنا ہے، بندہ گر گیا بسم اللہ پڑھنی ہے، بندہ گرنے لگا بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھوکر لگ رہی ہے بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ. جی وہ چیز گر گئی ہے اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ ہم نے لی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مدد کے ساتھ ہم دوبارہ حاصل کر لیں گے. وہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ RCP کیا کہتے ہیں جی؟ انگریزی کا ایک لفظ ہے وہ بولتے ہیں یہ جناب اگلے ریسپشن میں چلا جائے، جناب سکون والی جگہ پہ چلا جائے، انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جی ریسٹ ان پیس بھائی، RIP. اب یہ RIP ایسی آئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے سکھوں کے لیے بھی بول رہے ہیں، سکھوں کے لیے بھی بول رہے ہیں. اور ان کا کوئی سکھوں کا کوئی میراثی تھا گلوکار سدھو سموسے والا، وہ کہیں مر گیا نامراد، اس کو کسی نے گولی مار دی. تو اب جناب نعوذ باللہ من ذالک ہمارے مسلمان ہیں جو فلموں کو ڈراموں کو میراثیوں کو پسند کرنے والے ہیں، ایسے اونٹے ہوئے پڑے تھے کہ یہ جناب اس کے لیے یہ RIP کہہ رہے تھے. جی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ جگہ دے بھائی. بتائیں. اور فیصل آباد کے کچھ میراثی لڑکے تو اتنے طیش میں آئے، اتنے دکھی ہوئے، انہوں نے یہ پچھلے سال کے بارے میں بیان بھی کیا تھا، یہاں بتایا بھی تھا. بعد میں وہ لڑکے گرفتار بھی ہوئے، کسی مولوی نے ان کو پکڑوا دیا. انہوں نے باقاعدہ اس کا عرس رکھا ہوا تھا. بتائیں سالانہ برسی. اور میں نے کہا اتنے عرس منانے کے تم عادی ہوئے، کو سکھوں کے بھی عرس منانے لگ گئے ہو، میراثیوں کے بھی عرس منانے لگ گئے ہو. انجام یہ ہوا ہے. یہ RIP جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا دیا ہمیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا تعلیم دی ہمیں. کوئی دکھ پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو کیا کرنا تم نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود بھیجتا ہے۔ اولئک هم المہتدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے ہیں یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو RIP والے کون ہوئے؟ وہ RIP کہنے کیا بھی ہندوؤں کے لیے رہے ہوں، سکھوں کے لیے رہے ہوں، کافروں کے لیے کیا رہے ہوں؟ تو یہ نقصان ہوا ہے، ہم اپنی تہذیب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جیسے میں نے کل بھی آپ کے سامنے کچھ تعمیرات کے حوالے سے کچھ تہذیب اسلامی کو بیان کیا تھا اور فرنگی تہذیب کے نقصانات بیان کیے تھے۔ جیسے بیت الخلاء میں گئے تو کیا ہوا بھائی، وضو وہاں پہ کیا تو ساری وضو والی دعائیں بے رخصت ہو گئی، ہے یا نہیں؟ وہاں پہ نیت بندہ کیسے کرے گا، یا اللہ میں تیری نماز پڑھنے کے لیے کر رہا ہوں وضو، بیت الخلاء میں کھڑا ہوا ہے، یہ والی تو نیت کیسے کر سکتا ہے وہاں پہ؟ اب اسی طرح کر کے یہ لفٹ آ گئی ہے، لفٹ سے پتہ کیا نقصان ہوا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کی اور اترنے کی دعا تعلیم فرمائی، اذکار باقاعدہ تعلیم فرمائے، میں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ تو بتائیں آج وہ لفٹ آ گئی تو یہ آقا علیہ السلام کی سنتیں کہاں گئیں؟ بتائیں حضور کی سنتیں کہاں گئیں؟ نہ چڑھتے ہوئے کے اذکار معلوم، نہ اترتے ہوئے اذکار معلوم۔ سمجھیے ہے مسئلہ، یہ جب اس کی تہذیب آئے گی تو پھر حال یہ ہوتا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر موبائل کے آنے سے پہلے یہاں کو کسی کو ہیلو نہیں کہتا تھا، ہیلو کہتے تھے، اب ابا کو بھی ہیلو کہہ رہے ہیں، ہیلو ابا، ہیلو کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ ابا اور ہیلو مطلب کیا ہے اس کا؟ سنو ہیں ہیلو، سب کو ہیلو کہہ رہے ہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام لا سلام لا کلام، جو سلام نہیں کرتا اس کے ساتھ کلام نہیں۔ اور کلام کی ابتدا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلام کی ابتدا ایسے ہو رہی، لیکن یہاں پہ ہیلو ہیلو سے ہو رہی۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا؟ کلام کسی سے ختم کرتے یا ملاقات ختم ہوتی جانے لگتے تو کیا کہتے تھے وہ؟ ہیں اللہ حافظ، کیا کہتے تھے؟ اللہ حافظ۔ اب اس کی جگہ کیا آ گیا؟ اوکے۔ کیا آ گیا؟ اوکے۔ بات ہو رہی ہے کسی سے، بات ختم ہوئی، دونوں آپس میں جدا ہونے لگے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ حافظ۔ ہیں یا پھر عرب والے لوگ جو ہیں وہ اللہ حافظ کی جگہ طیب کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں؟ طیب طیب ہیں، لیکن یہاں پہ اوکے۔ اب بوڑھی عورتیں بھی وہ سمجھتی ہیں بھی فون ختم کرنے پر اوکے کہنا فرض ہے، فون شروع ہونے پر ہیلو کہنا فرض ہے۔ کیا طریقہ یار؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی انگریز اگر نہ بناتا موبائل تو آپ فون کیسے کرتے؟ میں نے کہا اس کی تہذیب نے ہمارا بیڑا بھی تو غرق کیا نا۔ السلام علیکم کی جگہ ہیلو آ گیا، اور جناب طیب اور کیا نام اس کا اللہ حافظ کی جگہ کیا آ گیا؟ فی امان اللہ پہلے کہتے تھے، نہیں کہتے تھے؟ فی امان اللہ کہتے تھے۔ اب سارے ہو کے کہہ رہے ہیں طیب کا مطلب کیا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے طیب، جیسے میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اچھا بن کے رہا ہوں نا، آپ کے بعد آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کے لیے میرا دل پاک رہے گا، میری زبان بھی پاک رہے گی، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا میں۔ طیب کا معنی یہ بنتا ہے۔ اللہ حافظ کا مطلب کیا ہے؟ تو جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، تیرا عقیدہ، تیرا ایمان، تیری عزت، تیری آبرو، تیری جان مال، ہر شے اللہ کی حفاظت میں رہے۔ تو بتائیں اوکے جو ہے یہ محمل سا اور فضول قسم کا لفظ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ حافظ کہنے کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ حافظ پوری دعا ہے، اور طیب کہنے میں بندہ اپنی طرف سے اس کو یہ اعتماد دلاتا ہے، بھائی طیب، ہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے طیب جی میرا دل بھی طیب رہے گا تیرے لیے، میری زبان بھی طیب رہے گی، آپ بے فکر ہو کے جائیں، آپ کی عزت اور آبرو چھالنے والا کام میں کوئی بھی نہیں کروں گا۔ اوکے اور ہیلو آ گئے۔ میں ان کی مثالیں بیان کرنے شروع کریں نا، سچی بات ہے دن کے دن گزر جائیں، ان کی تہذیب نے ہماری تہذیب کو نگل لیا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں آ رہا؟ اب دیکھیں اسلام نے ہمیں ایک تہذیب دی تھی، وہ ہے نماز والی تہذیب، اپنے اوقات کو ترتیب لگانے والی ترتیب دی تھی اسلام نے ہمیں، ایک تہذیب دی تھی ہمیں۔ وہ کیا ہے؟ کب اٹھے تھے؟ فجر کی نماز سے پہلے۔ کب اٹھے تھے؟ فجر کی نماز سے پہلے۔ تلاوت کب کی تھی آپ نے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ درس کب سنا تھا آپ نے؟ فجر کی نماز کے بعد۔
ہاں جی آپ جو ہے نا آج زور کے بعد کھانا ہمارے پاس کھائیں گے، کیا تہذیب آ رہی ہے؟ نمازوں کا ساتھ ذکر چل رہا ہے۔ کیس کا ذکر چل رہا ہے؟ نمازوں کا ذکر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ ہیں، یعنی کہ بندہ مومن جو ہے وہ جناب رات عشاء کے بعد میں سو جاتا ہوں، مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں ایسا حسن ہے، اس میں ایسی تجمیل ہے، اس میں ایسی تحسین ہے، قربان جائے بندہ یار اس اسلامی تہذیب پر۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے یار وہ فجر میں جو رب کی بارگاہ میں حاضری دی ہے نا، اس سے پہلے میں نے قرآن پڑھا تھا۔ فجر میں جو رب کی بارگاہ میں حاضری دی ہے نا، اس کے بعد میں نے ناشتہ کیا تھا۔ وہ جو ظہر کے وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے نا، اس سے پہلے میں نے یہ کام کیا تھا۔ ظہر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد میں نے یہ کام کیا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے یار، بتائیں پورے جہان میں کہیں پہ ہے ایسا؟ کیا ترتیب ہے یار؟ اوقات کی تقسیم کیسے ہے؟ فجر کے بعد یہ کام، ظہر کے بعد یہ کام، عصر کے بعد یہ کام، مغرب کے بعد یہ کام، عشاء کے بعد یہ کام، چاش اور اشراق کے وقت یہ کام۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بندہ مومن کو اوقات کی تقسیم کار بھی بتاتا ہے، تو ایسی دینی بتاتا ہے کہ بندہ ہر وقت جو ہے رب کی بارگاہ کی حاضری کو یاد رکھے۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری کسی بندے کا تعارف دنیا کے حوالے سے نہیں کروایا، کسی کا حضور نے تعارف کروایا بھی ہے تو اس کے دین کے حوالے سے کروایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بھی خالد بن ولید ہیں، ان کو میرے اللہ نے تلوار بنایا اپنی، اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلوار تیز کر کے بھیجی ہے۔ ہاں جی اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک حکیم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے فلاں غلام کو حکیم بنایا ہے، امہ حکیم الامہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فلاں صحابی جو ہیں آقا علیہ السلام میں وہ امین الامہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا ہے، میں آج کے بعد یہ جو بھی کرے گا اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام تعارف یوں کروا رہے ہیں، حضرت اویس کا تعارف کروائیں تو یوں کروائیں، اپنے صحابہ کا تعارف کروائیں تو یوں کروائیں، اپنے گھر والوں کا تعارف کروائیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ جو ہے اس سے تم 1/3 دین لے سکتے ہو، 1/3 دین میں میری عائشہ سے لے سکتے ہو۔ اتنا میرے آقا علیہ السلام نے انہیں تعلیم فرمایا، امت کی فقیہہ عالمہ مفتیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں شمار کیا ہے۔ یعنی کسی کا تعارف بھی میرے حبیب علیہ السلام کرواتے ہیں تو دین کے حوالے سے کرواتے ہیں۔ آج یعنی اوقات کی تقسیم کار ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں پھر تھوڑا سا توجہ کریں نا، ہماری سالوں کی تقسیم کیسے چلتی ہے؟ سن ہمارے ہاں کون سا چلتا ہے؟ ہجری چلتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، غور کریں نا ذرا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ یہ جب سے یہ جنوری فروری مارچ کبوتر آیا ہے تب سے بیڑا غرق ہوا ہے ہمارا، تو کہ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی امت جو ہے وہ اپنی تاریخ کس سے شروع کر رہی ہے؟ ہجرت سے۔ کس سے؟ ایک بہت بڑی قربانی سے، غلبہ دین کی جد و جہد سے، کہ یعنی یہ ہجرت جو ہے یہ غلبہ دین کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہی ہجرت جو ہے یہ اسلام کے جھنڈے چہار دانگ عالم لہرا دے گی۔ یہی وہ ہجرت ہے جس نے جناب مسلمانوں کو اپنا وطن عطا فرما دیا۔ یہی وہ ہجرت ہے جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ عطا کر دیا۔ یہی وہ ہجرت ہے جس نے اتنی بڑی قربانی دی محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام الائمہ من قریش، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمران جو ہوں گے نا وہ سارے قریش میں سے ہوں گے۔ اور قریش سارے کون سے؟ یہ سارے کے سارے ہجرت کرنے والے تھے۔ قریش سارے کون تھے؟ یہ سارے مکے میں مارے کھانے والے تھے۔ قریش سارے کون سے؟ جنہوں نے تکالیف شاقہ اٹھا کر کے مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام سے علم دین حاصل کیا تھا، مدینہ منورہ میں آ کر کے سارے حکمران بن رہے ہیں۔ یہ ہجرت ہے ساری، یہ کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ ہجرت کو آپ دیکھیں، تاریخ ہمارے مہینے دیکھیں، آپ محرم کو دیکھ لیں، سفر کو دیکھ لیں، ربیع الاول کو دیکھ لیں، ربیع الثانی کو دیکھ لیں، ہاں جی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج کو دیکھ لیں، ان سارے مہینوں کو دیکھیں یار، کیا کیا یاد دلاتے ہیں ہمیں۔ اپنے اوقات کی تقسیم بھی میرے آقا علیہ السلام کی امت نے کی ہے، تو کیسے کی ہے یار؟ کہ ایک ایک وقت جو ہے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے قربانی دینے کی عظیمت کی جو تاریخ ہے وہ یاد دلا دیں ان کو، ایک ایک وقت جو ہے۔ جیسے ابھی میں نے نمازوں کی مثال دی ہے اور یہ ہجرت کی مثال دی ہے، کتنی بڑی بات ہے یار۔ تو ہم یہ تہذیب اپنی کب اپنائیں گے؟ اچھے بھلے مذہبی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے اشتہارات میں، اپنی ڈائریوں میں آگے پیچھے دائیں بائیں یہی لکھتے ہیں، انگریزی تاریخ لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کا نقصان پتہ کیا ہوا؟ زور بعد زور بعد زور، پہلے عصر، پہلے مغرب بعد
عشاء بعد عشاء پہلے، نقصان پتہ کیا ہوا؟ اب ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی جناب وہ گڈ مارننگ کہنے لگ گئے ہیں، ایوننگ مارننگ نائٹ، یہی کہنے گڈ نائٹ کہنے لگ گئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کو اسلام کا دیا ہوا کلمہ السلام علیکم سمجھ نہیں آیا تھا؟ گڈ نائٹ کا مطلب یہ ہے تیری رات اچھی رہے، گڈ ایوننگ گڈ مارننگ ان کا مطلب خاص وقت کے لیے تو اچھا رہے، بعد میں تیری ٹانگ ٹوٹے، تیرا منکا ٹوٹے، تیری گردن ٹوٹ جائے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کا دیا ہوا، میرے حبیب علیہ السلام کا دیا ہوا جملہ السلام علیکم، تو سلامت رہے، تیرا ایمان سلامت، تیرا عقیدہ سلامت، تیرا رب کے ساتھ محبت سلامت، تیری حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ عشق سلامت، تیرا آقا علیہ السلام کے صحابہ کا ادب کرنا سلامت، تیرا حضور کی آل کی نوکری کرنا سلامت، اور تیرا مساجد میں آنا جانا سلامت، تیری پانچوں نمازیں سلامت، تیری آل سلامت، تیری عزت سلامت، تیری آبرو سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری آخرت سلامت، تیری قبر سلامت، اور تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا جانا سلامت۔ کیا یار شان ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا جذبیت ہے، کیا ان میں کشش ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو الفاظ عطا فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الفاظ کہاں مرے جاتے ہو گڈ ایوننگ میں، گڈ مارننگ میں؟ کیا ملے گا تمہیں اس میں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک صحابی ہے، ان کا السلام علیکم، میرے آقا علیہ السلام نے 10 نیکی ہیں اس کے لیے، دوسرے آئے انہوں نے کہا رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے 20 نیکی ہیں، تیسرے آئے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آقا علیہ السلام نے 30 نیکی ہیں اس کے لیے۔ بتائیں گڈ مارننگ میں کیا ہے، گڈ ایوننگ میں کیا ہے، گڈ نائٹ میں کیا ہے؟ تہذیب ہم نے اپنی چھوڑی ہے تو نقصان ہم نے کتنا اٹھایا ہے اس کا اندازہ تک نہیں ہے اس امت کو، اور فخر کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تہذیب کے بدلنے سے فکر بدل گئی، تعلیم کے بدلنے سے سوچ بدل گئی، تعلیم بدلی، تہذیب بدلی، پھر کیا ہوا؟ سوچ بدل گئی۔ نقصان پر رونا نہیں آتا، اور جہاں نقصان نہ ہو وہاں ہم دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ نہیں آیا؟ تو اس لیے امت کو چاہیے کہ آ جائیں اسی تہذیب کی طرف جو تہذیب میرے لجپال نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ خدا کے لیے مولویوں، علماء کی جماعت، مصنفوں، مؤلفوں، سارے کے سارے، ابھی سے وقت ہے تمہارے لیے اس امت کو تہذیب فرنگی سے بچا لو، تہذیب یہودیت سے بچا لو، تہذیب نصرانیت سے بچا لو، اپنی تہذیب کی طرف آ جاؤ، اسلامی تہذیب کی طرف آ جاؤ، اسلامی تہذیب کی تبلیغ کرو۔ رات دن تہذیب تسنن کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، رات دن آپ کو اپنے بچوں کو بچانا ہے تہذیب فرنگی سے، آپ اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے۔ اگر آپ یہ نہ بچا پائے تو آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ آپ کو، جیسے آج بھی بڑے بڑے ممالک جو ہیں جہاں پہ مدارس دینیہ نہیں ہیں، وہاں پہ جنازہ پڑھانے والا بندہ میسر کو نہیں، سچی بات ہے، جنازہ پڑھانے والا بندہ میسر کو نہیں، اسلامی تہذیب کے مطابق غسل دینے والا بندہ کوئی نہیں۔ کب سدھریں گے ہم؟ کب اپنے نقصان ہوئے؟ کہتے ہیں نا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، سلار قافلہ کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ کارواں جو ہے نا وہ کارواں پورے کا پورا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی پوری جو جماعت ہے، پورا جو لشکر ہے، ان کے دل سے یہ نقصان کا اندیشہ، جو یعنی نقصان کا جو ایک غم ہے وہ بھی جاتا رہا ہے۔ تو بتائیں ان کو پھر اپنے غم کا ازالہ کیسے، اپنے دکھ کا ازالہ کیسے کریں گے، نقصان کا ازالہ کیسے کریں گے؟ بتائیں نا، یہ جتنا نقصان آج ہو چکا ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا ہے، تھوڑا سا بیان کیا ہے، اس پہ مولوی کتنا بیان کر رہے ہیں، علماء کتنا بیان کر رہے ہیں، پیران اعظام کتنا کام کر رہے ہیں اس پر، تہذیب اسلامی کے احیاء پر۔ پیارے بھائیو، یہ دور جو ہے نا تہذیب اسلامی کے احیاء کا ہے، وگرنہ آپ نے اگر تہذیب اسلامی کیا تھی؟ قصور کا ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں آپ کو، مسلمانوں کا علاقہ تھا، وہاں پہ سکھوں کا ایک لڑکا ننگے سر گلی سے گزرا، اللہ اکبر، مسلمانوں نے پکڑ کے اس کی وہ پھینٹی لگائی، میں تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہاں پہ بہنیں بیٹیاں نہیں رہتی، یہاں پہ ننگے سر آ گیا تو، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہاں پہ وہ ہماری تہذیب تھی؟ جی قصور کے علاقے سے ایک سکھوں کا لڑکا ننگے سر گزر جائے، مسلمان پکڑ کے پیٹتے ہیں۔ آج گھروں میں کیا ہو رہا ہے بتائیں؟ میرے رشتہ دار تھے، میرے عزیز، بہت ہی قریبی، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا کسی لڑکے کے ساتھ، وہ پہلے ٹوپی پہنتا تھا سر پہ، جی ایک دن کیا ہوا کہ وہی ننگے سر گلی میں گھوم رہا ہے، انہوں نے رشتے سے جواب دے دیا، کہا کہ میں اپنی بیٹی ننگے سر والے کو نہیں دوں گا۔ بتائیں، اپنی بیٹی ننگے سر والے کو نہیں دوں گا۔ کہاں وہ تہذیب تھی؟ آج انہی بزرگوں کے پوتے جو ہیں وہ ننگے سر گھوم رہے۔ تہذیب نے پلٹا کھایا بھائی، اگر ہم نے اپنی تہذیب کو نہ بچایا تو پھر آپ دیکھیں گے یار، اور یار قسم خدا کی کہہ رہا ہوں،
کہ یہ ہندو جو ہے نا، ہندو اپنے گرو کے کہنے پر گائے کا پیشاب پی جاتے ہیں، گائے کے پیشاب پینے کو اپنی تہذیب سمجھتے ہیں یار، گائے کے پیشاب پینے کو اپنی تہذیب سمجھتے ہیں اور بڑی راضی خوشی پیتے ہیں اور اس کے بڑے فوائد بیان کرتے ہیں، جس کا نام سن کے ہماری طبیعت جو بگڑتی ہے، لیکن وہ لوگ اس کو پی رہے ہیں۔ یار وہ تو مبلغ ہوئے پیشاب پلانے کے، میرے حبیب کریم علیہ السلام تو تمہیں وہ تہذیب دینے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کو وہ تہذیب پسند نہ آئی جو اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ کو وہ تہذیب پسند نہ آئی جو امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنائی تھی، آپ کو وہ تہذیب پسند نہ آئی جس تہذیب کو اپنا کے ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، اس تہذیب کو، اللہ اکبر تہذیب کیا بتاؤں آپ کو۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، وہ ایک جگہ تشریف، صحابی ہیں حضور کے، فارسیوں کے ہاں تشریف لائے، کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کا لقمہ گرا، نیچے سے اٹھا کے انہیں منہ میں ڈال لیا، لقمہ اٹھایا منہ میں ڈال لیا، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، کسان وسان سارے اس طرح دیکھنے لگے ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں تو تہذیب ہے نا، نیچے گر جائے شاید تو نہیں اٹھا کے کھاتے، بیٹے بھوکے لوگ اٹھا کے کھاتے ہیں، ماں ڈراتی ہے، اگر ماں جو ہے نا اپنے بچے کو اس بات سے ڈراتی نا، بیٹا رزق رب کا دیا وہ نیچے گر گیا، اسے اٹھا کر کے صاف کر لو، کھا لو اس کو، کہیں یہ نہ ہو کہ مالک ناراض ہو جائے، روزی ہماری بند ہو جائے، اس بات سے نہیں ڈرایا، جراثیموں سے ہم نے ڈرا دیا ہے، جراثیموں سے بچے ہمارے ڈرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی گئے وہاں پہ، کھانا لقمہ نیچے گرا، اٹھا کے منہ میں ڈالیا صاف کر کے، وہ خادم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہنے لگا حضرت یہ سارے لوگ اس بات کو برا جانتے ہیں، یہاں پہ یہ تہذیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام کے اس غلام نے پتہ کیا فرمایا، تاریخی جملہ فرمایا، دلوں کو جھنجھوڑنے والا فرمایا، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا وہ جملہ ارشاد فرمایا، میں کہ آترو کو سنت حبیبی، میں اپنے حبیب کی سنت کو ان پاگلوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، اپنے حبیب علیہ السلام کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے، ان پاگلوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ پیارے اور محترم بھائیو، اس وقت دلوں کے اندر یہ والا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ والا ایقان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ والی تسلط پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک بچہ جو ہے وہ یہ کہے مجھے پوری کائنات مجھ سے ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، لیکن میں اپنے حبیب علیہ السلام کی دی ہوئی تہذیب تسنن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یہ والا نظریہ آپ اپنے بچوں میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں کہتا ہوں قسم خدا کی، رب کی بارگاہ میں قیامت والے دن آپ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔